بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انعام کا آغاز کر رہے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 18 تک کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نفع بخش علم بنا دے، اور ہم ایسے لوگوں میں نہ شمار ہوں کہ جو علم تو بہت سیکھتے ہیں مگر بے عمل ہیں، اور اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتی ہوں کہ جو علم مجھے نفع نہ دے، میرے عمل کو نہ بدلے، میرے دل کو نہ بدلے۔ تو ہم دل کی سختیوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم سورہ انعام کا آغاز کر رہے ہیں، بیوٹیفل سورہ ہے، اسپیشلی اس کا جو obviously پوری آیات، اس کی ایک آیت بڑی پروفاؤنڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اس سورت کا انٹروڈکشن ہے وہ میں پڑھ کے حیران رہ گئی تھی جب میں اس سورت کو سمجھ رہی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں۔
سب سے پہلی بات یہ کہ سورہ نام جو ہے یہ بنیادی طور پر مکی صورت ہے، اور اس کے نزول کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جو پوری کی پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اور صورت بھی ہے جو پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، اور آپ میں سے جو جانتا ہے وہ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ بتائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اس پہ سوچیں کہ کون سی وہ صورت ہے جو کہ پوری کی پوری نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آپ نے مجھے بتانا ہے۔ یہ جو سورہ نام ہے یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے کہ جو پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، ایک ہی وقت میں نازل ہوئی تھی، ایکسیپٹ فیو آیات، کچھ آیتیں تھیں جو کہ بعد میں نازل ہوئی تھی وقت کے مناسبت کے مطابق، لیکن زیادہ تر جو اس کا سارا مضمون ہے وہ ایک ہی وقت میں اترا تھا۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری صورت ایک ہی مرتبہ ایک ساتھ ہی ایک ہی رات میں مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے تھے جو تسبیح کر رہے تھے۔ اس وقت 70,000 فرشتے اترے تھے اس صورت کو لے کر، وحی کو لے کر، اور اس وقت وہ سب کے سب فرشتے وہی تسبیح کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن مردویہ کی روایت ہے کہ فرشتوں کی اس وقت کی تسبیح کی ایک گونج پیدا کر دی تھی، فرشتوں کی اس وقت کی تسبیح نے ایک خاص گونج پیدا کر دی تھی، اور زمین و آسمان میں ایک ہنگامہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تسبیح پھر پڑھی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ تسبیح پڑھ کے دکھائی، اس کو سائلنٹ کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ یہ تسبیح پڑھ کے دکھائی کہ یہ وہ تسبیح تھی جو 70,000 فرشتے پڑھے تھے، اور ان کی اس تسبیح کی وجہ سے ایک خاص گونج تھی جو پورے کے پورے آسمان کو گرجا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے، بہت پیاری روایت ہے، اس روایت کے اندر ہم کچھ حاصل پوائنٹس لیں گے، تو اس روایت کو آپ نے بڑی غور سے سننا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار تھے، یعنی اونٹنی پر سوار تھے، اور سورہ انعام اتر رہی تھی، اور وہی کے بوجھ سے وہ اونٹنی ایسی دب گئی تھی کہ گویا اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور فرشتوں کی کثرت زمین سے آسمان تک تھی۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ انعام اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار تھے، اور یہ پوری کی پوری صورت اتنا بھاری بوجھ اتر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی کے اوپر سوار تھے وہ اونٹنی اتنا زیادہ دب رہی تھی کہ گویا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور وہ بینڈ ہو رہی تھی۔ تو اسی کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری دان کے اوپر تھا، اور اس وقت پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر تھا اس وقت اتنا بھاری ہو گیا، اتنا بھاری ہو گیا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، میری ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور میرے جوڑ کھل جائیں گے۔ وہ صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر تھا وہ اتنا بھاری ہو گیا تھا۔ تو گویا کہ جو اتنی مشقت ہے، وہی کتنی مشقت ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت اتنی زیادہ کر رہے ہیں، اور اس کے اتنے سارے آگے سٹیپس جو ہم ڈسکس کریں گے، تو اس کے اندر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اتنی مشقت، اتنا فزیکل پین، اتنا انٹینس پین، لیکن اس کے بارے میں ایک اور بڑا اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ پھر بیچ میں ایک پاز آتا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں فترۃ وہی، اس کو ہم کہتے ہیں ایک پاز کہتے ہیں، حکمت کے تحت ایک پاز آتا تھا وہی کے اندر، کچھ عرصہ وہی نہیں آتی تھی، اور ہوتا کیا تھا کہ اس عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان ہو جاتے تھے، ڈپریشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیر لیتا تھا۔ اسی لیے ایک موقع پر جب یہی پیریڈ آیا، فترۃ الوحی کا پیریڈ آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا، میرے اوپر یہ ایسا وقت آیا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر سے اپنے آپ کو گرا دوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انٹینس پین میں چلے جاتے تھے کہ وہی نہیں آ رہی، گویا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کی محبت، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی محبت، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو تھی وہ ان کو اس غم میں مبتلا کر دیتی تھی، جس غم کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جب ایک بار فترۃ الوحی کا موقع آیا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن کے موڈ میں تھے، اور پھر سورت اتری تھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ آپ کے رب نے تو آپ کو چھوڑا ہی نہیں، نہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ تو حکمت کے تحت پاز آتا تھا، لیکن اس پاز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔
تو یہاں پہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہمارے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا اتنا زیادہ انٹینس پین، فزیکل پین کے علاوہ اس کو یاد کرنے کا ایک تکلیف اور ایک ٹارچر، آپ کہنے کہ مینٹلی طور پر انسان تھک رہا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ اتر رہا ہے، مجھے اس کو یاد کرنا ہے، مجھے اس کو آگے پہنچانا ہے. تو نبی اسلام وہ سارا پین برداشت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب پاز آ رہا ہے تو نبی اسلام پریشان ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا اپنا انالیسس کرنا ہے کہ کلام کو سیکھنے کا شوق ہمارے اندر کتنا زیادہ ہے، ہم کتنا فزیکل پین برداشت کر رہے ہیں اس کلام کو سیکھنے کے لیے، اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہمارے اندر کتنا شوق ہے، ہم کتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، کتنا اسٹرگل کر رہے ہیں. تو شاید ہم بالکل کرنا بھی نہیں چاہتے، نہ ہم کر رہے ہیں نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلی چیز. پھر اس کے بعد ایک اس سے اہم بڑی امپورٹنٹ بات کہ جب وہی اتر جاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے اس سب پین کو برداشت کر کے قرآن کی آیات کو جب سن لیتے تھے، سیکنڈ سٹیپ یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری کی ساری آیات تلاوت کر کے صحابہ کرام کو پڑھانی ہوتی تھیں، پڑھ کے بتانی ہوتی تھیں، تاکہ سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام جو ہے ان کو لکھ لیں. تو آپ دیکھیں کہ اتنا پین برداشت کرنے کے بعد پھر ان آیات کی تلاوت کرنا اسی سیٹنگ کے اندر، اسی نشست کے اندر، یہ انتہائی مشکل کام. اور یہ نبی اسلام نے اس کو برداشت کیا. اور پھر اس کے بعد وہیں پر کاتب وہی بھی بیٹھے ہوتے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام آیات کو ڈکٹیٹ کرانا ہوتا تھا تاکہ صحابہ کرام ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. تو اب یہ بات بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ عموماً اسٹوڈنٹس نہیں سمجھ پاتے، لیکن ایک استاد کے لیے ڈکٹیٹ کرانا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے، بہت ٹارچرنگ کام ہے. اور پھر اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لیں تو اتنا فزیکل پین برداشت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے اس کو تلاوت کر کے دے رہے ہیں، اور پھر اس کو دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے کہ نبی اسلام اس کو لکھوا بھی رہے ہیں، ڈکٹیٹ بھی کرا رہے ہیں بول بول کر. اور یہ بات اتنی زیادہ ریلیٹیبل ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کا ایک خاص بوجھ ہوتا ہے انسان کے اوپر، اور ایک کپ کپی تاری ہوتی ہے. نبی اسلام کے اوپر ایک خاص کیفیت ہوا کرتی تھی. نبی اسلام کو سردی لگتی تھی، پسینے چھوٹ جاتے تھے، نبی اسلام کانپتے تھے، اور ایک خاص قسم کی آوازیں تھیں جو وحی کے لیے آتی تھیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور ایون اگر میں ابھی بھی آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں نا، آپ کو میں پڑھا رہی ہوں، تو ایک خاص قسم کی ایک سردی ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے، اور میری زبان بڑی ہے، میں فورس کے ساتھ زبان کے اندر لکنت دور کر رہی ہوں. اگر میں زبان کو تھوڑا سا بھی ڈھیلا چھوڑوں تو زبان میری لڑکھڑانے لگے گی، اس میں نکلت آنے لگے گی. کیوں؟ کیونکہ ایک بوجھ ہے قرآن کا. اور پھر دوسری یہ بات کہ جب آپ لکھوا رہے ہوتے ہیں بار بار، اور بار بار اگلا بندہ آپ سے کہتا ہے آپ دوبارہ ریپیٹ کریں، پھر آپ دوبارہ لکھوا دیں، تو اس چیز کا اتنا ایک پین ہے کہ آپ کا جو سر ہے نا وہ ایک انڈے کی طرح چلانے لگتا ہے، وہ اس کی تکلیف ہے. اب نبی اسلام کی تو ایک عام انسان ہے نا، ہم تو آرام سے بیڈ سے اٹھے، پڑھایا، تھوڑا بہت لکھوایا، اور اسی کے ہمارے بوجھ اور نخرے ہمارے ختم نہیں ہو رہے. نبی اسلام اتنا پین برداشت کرنے کے بعد پھر اس کو لکھوا رہے ہیں، تو یہاں پہ ایک مشقت ہے. لیکن اس سب مشقت کو نبی اسلام پہچانتے تھے کہ یار اب میرے پاس وہی آئے گی، مجھے اسی سیٹنگ میں اس کی تلاوت کرنی ہے، مجھے اسی سیٹنگ میں اس کو لکھوانا ہے. لیکن جب وہی کا بہت زیادہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان ہو جاتے، اور نبی اسلام کے الفاظ کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لوں. تو وہاں پر ایک سلسلہ رک رہا ہے تو نبی اسلام پریشان ہو رہے ہیں. آج جب سلسلہ رکتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، شکر ہے آج چھٹی ہو گئی، آج پاز ہوگا، اس ہفتے پورا ریسٹ ہوگا. عموماً یہ ہر جگہ یہی ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی تھا اور ہر جگہ ایسا ہی ہے. تو گویا کہ ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنا قرآن سے محبت کرتے ہیں، اور پھر قرآن کو سیکھنے کی لگن ہمارے اندر کتنی زیادہ ہے، ہم اپنے آپ کو کتنا مشقت میں ڈالنا پسند کرتے ہیں، کتنا ہم مشقت میں ڈال رہے ہیں. پسند کرنا تو ایک الگ چیز ہے، کتنا ہم ڈال رہے ہیں. اور پھر جو اتنا زیادہ خوشی خوشی بڑے جگرے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پین کو برداشت کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک جذبہ تھا. وہ جذبہ کیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو پیغام ہے میں اس کو آگے پہنچا دوں، کسی نہ کسی طرح. یعنی جیسے ہی وہی آئی اس کے بعد آگے پہنچانے کا ایک پیغام، اس امانت کو ادا کر لینے کا پیغام. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ میرے اوپر جو وہی آ رہی ہے وہ ایک امانت ہے،
مجھے اس کو آگے پہنچانا ہے. اب اس کا ایک الگ غم, اور اس کو بھی پکچرائز کیا گیا ہے قرآن میں کہ نبی اسلام جلدی جلدی کیا کرتے تھے, مجھے جلدی جلدی میں وہی یاد کر لوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے, ہم آپ کو یاد کرائیں گے, ہم آپ کے دل میں ان الفاظ کو بٹھائیں گے, بس آپ کو سننا ہے. تو جو غم ہے آگے پہنچانے کا, اس غم کو بھی ہمیں نبی اسلام سے نمونہ لینا ہے کہ ہمارے اندر جب ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں اور ہم قرآن کی تعلیمات کو سمجھ لیتے ہیں, ہر ایک کلاس کے اندر ہم ایک نیا کانسیپٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک نئی تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں. کہاں ہے وہ جذبہ کہ ہم آگے اس پیغام کو اپنے گھروں تک پہنچائیں, اپنے معاشرے میں پہنچائیں. ہم کتنا زیادہ قرآن کے لیے قربانی دینا چاہ رہے ہیں, کتنا ہم قرآن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, کتنی ہماری نیندوں کی قربانیاں ہیں, کہاں ہمارے اعصاب کی قربانی ہے. کیونکہ جب آپ کو بڑھانا ہوتا ہے تو اعصاب کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے جو آپ کو لادنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے, بہت ساری پرائیورٹیز کو آپ کو سائڈ ان کرنا پڑتا ہے اور اس کو ایز اے پرائیورٹی رکھنا پڑتا ہے. کتنی مشکلات آپ کو لینی ہوتی ہیں, کیا ہم ان چیزوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. اور اگر اٹھا رہے ہیں, یعنی اگر بینگ اے اسٹوڈنٹ, کیونکہ بینگ اے ٹیچر چلے وہ ایک الگ چیز ہے, بینگ اے اسٹوڈنٹ ہم دیکھیں تو ہمیں ترجمہ بھی یاد کرنا ہے, ہمیں اس کو لکھنا بھی ہے, اچھا ہمیں تفسیر کو بھی سننا ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ, پھر اس کو لکھنا بھی ہے, اور تھرو آؤٹ دا ویک ہمیں اسٹرگل کرنی ہے اپنی بزی روٹین کو مینیج کرتے ہوئے, اس کو سائڈ پہ کرتے ہوئے ہمیں اس کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. پھر اگر دعائیں ہیں تو دعاؤں کو بھی یاد کرنا ہے. اب یہ سب کام چل تو رہا ہے, کر تو رہے ہیں, لیکن کتنی خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں, کتنی رضامندی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور جب اس سارے سلسلے میں ایک پاز آ جائے, اچانک سے اعلان ہو کہ اس دفعہ نہیں ہوگی کلاس, تو کیا ہمارے دل کے تاثرات ہوتے ہیں, کیا ہم غمزدہ ہوتے ہیں, بے چین ہوتے ہیں, ہائے اللہ اس ہفتے کا تو ایک لیسن ہی ہمارا مس ہو گیا, اچھا اب کیا کروں. تو یہ جو چیز ہے ہمیں اس چیز کی طرف غور و فکر کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بوجھ تھا, اس کے باوجود ان کا رویہ, اور پھر ہم جو ان کی امت ہے, ہمارے اوپر جو تاج سجایا گیا کہ قیامت کے دن یہ امت تمام امتوں پہ گواہ ہوگی, ہمارے کیا رویے ہیں, ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں, کتنی تھکاوٹیں برداشت کر رہے ہیں, کتنا فزیکل پین ہے, شاید کچھ بھی نہیں. تو اس آیت میں اس حدیث نے بہت کچھ سکھایا. اور یہ والی جو میں نے آیات کی تو پریپریشن تھی, میں نے 2 دن پہلے کر لی تھی, اور اس دن سے میرے دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ کتنا شوق ہے جو قرآن کو سکھانے کا پیدا ہوا ہے. اور پھر اس قرآن کو سکھانے کی جو تڑپ ہے, جب آپ ایک قرآن کو سیکھ لیتے ہیں, آپ نے 4 آیات سمجھ لی, 5 آیات سمجھ لی, کہاں ہے وہ تڑپ کہ ان آیات کو آگے پہنچانا ہے, اپنے گھر والوں تک منتقل کرنا ہے. کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو خود علم کے انبار لگا رہے ہیں, مگر ان کے ارد گرد صرف اندھیرا ہے, صرف اندھیرا ہے, اور وہ خود اجالا بننے کے باوجود وہ اندھیرے کی طرف گھسیٹتے گئے یہاں تک کہ وہ خود بھی اس کے اندر ڈوب کے گر گئے. تو گویا کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. اور ایک بہت خوبصورت دعا ہمیں کرنی چاہیے یہاں پر, کیونکہ قرآن تب دلوں کو بدلتا ہے کہ جب ہم قرآن کی آیات کو دعاؤں میں ٹرانسفارم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقتوں میں برکت ڈالے, ہمارے حالات میں برکت ڈالے, ہمیں بہترین دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر دین کا کام کرنے کے لیے بہترین ساتھی عطا فرمائے, ہمیں بہترین صحتیں عطا فرمائے اللہ, اور ہمیں ایسے حالات عطا فرما کہ ہم دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی ذمہ داریاں جو ہیں اور جو دنیاوی فرائض ہیں ان کو اہم طریقے سے بہترین طریقے سے ادا کر سکیں, مگر ایک بہترین ڈسپلن انداز میں. اور پھر جب ہم اس راستے پر چل رہے ہیں تو یا اللہ اس راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما, اور ہمیں اس دین کے راستے پر جما دے, یہاں تک کہ ہم چلتے 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 کہیں جنت تک پہنچ جائیں, اور پھر اس جنت میں بھی ہمیں اپنے اہل و عیال, ہمارے ازواج اور پھر ہمارے شاگردوں کی رفاقت عطا فرمائے. یعنی یہ جو دعائیں ہیں یہ ہمیں مانگنی ہیں. جب آپ دعائیں ایسی مانگتے ہو, آپ کی دعاؤں میں ایک پروفاؤنڈنس ہوتی ہے, ایک ڈیپتھ ہوتی ہے, تو آٹومیٹکلی پھر انسان کے عمل کے اوپر وہ امپیکٹ آتا ہے. آپ آٹومیٹکلی پھر عمل کے اندر وہ چینج آنے لگتا ہے, وہ انسان بھی سائلنٹ ہونے لگتا ہے, بڑا پرپز اورینٹیڈ ہو جاتا ہے, آخرہ اورینٹیڈ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ جو آیت ہے یہاں پہ رکنا بڑا ضروری تھا. ابھی تو ہم لوگ آیات پر پہنچے ہی نہیں, ابھی تو ہم نے جسٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹروڈکشن دیکھا ہے, لیکن اس انٹروڈکشن پر رکنا بڑا ضروری تھا, کیونکہ یہ وہ انٹروڈکشن ہے جو کہ آپ کو الارم کرنے آیا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, اور قرآن کو سیکھنے کا شوق کتنا ہے. جس طرح نبی اسلام کے اندر تھا کہ فترۃ الوحی میں غم, تو ہمارے اندر کیا غم ہے, اور پھر قرآن کو سکھانے کی کتنی تڑپ ہے. وہ تڑپ کیا ہمارے اندر زندہ ہے یا مر چکی ہے, یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا. یہ سوال ہمیں اپنے لیے لکھنا ہوگا. اس سوال کو اپنے پاس ضرور لکھ لیں, اپنے قرآن کے اوپر لکھیں, ٹاپ کے اوپر لکھیں,
قرآن کو سکھانے کی تڑپ کیا میرے دل میں زندہ ہے یا مر چکی ہے؟ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو قرآن کو پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اس انٹینس پین سے گزر کے لکھا کے پورا ہفتہ ان کی یہی ٹینشنز ہوتی ہیں، ہائے ابھی تو کام کرنا ہے، اور اس کو ایک برڈنائز سی فارم اس کو کریٹ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو قرآن کو سکھانے کا ایک ایلیمنٹ ہے نا، وہ جو ایک ول پاور ہے قرآن کو سکھانے کی، وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیز بہت زیادہ دیکھی گئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں 8 سال کے وہ کوشش کر کے جب وہ نکلیں گے، مگر وہ جو ایک جذبہ ہے اس دین کو سکھانے کا، وہ مردہ ہو چکا ہے، وہ مر چکا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی ہر آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ جو آیت ہے تمہارے اوپر ایک انبار ہے امانت کا، اس انبار کو جب تک ہم نہیں اتاریں گے، ہم سے پوچھ کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہم جواب دینے کو تیار ہیں قیامت کے دن؟ تو گویا کہ جو امانتیں آپ کے اوپر سپرد کی جا رہی ہیں میری طرف سے، میں جس سے سیکھ رہی ہوں، وہ امانت میرے اوپر سپرد ہو رہی ہے، اب مجھے آپ کے اوپر سپرد کرنی ہے۔ آپ اس امانت کو اگر نہیں اتار رہے، چاہے اپنے گھر والوں کے آگے ہی اتار دیں، لیکن اتاریں۔ اگر آپ نہیں اتارے تو آپ بڑی پوچھ کے انتظار میں رہیں اور بڑی پکڑ کے انتظار میں رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس وقت کے انتظار میں رہو کہ جب تم پر عذاب آئے گا، تم دعائیں مانگو گے اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم نہیں دے رہے اور برائی سے نہیں روک رہے۔ تو یہاں پر بہت ضروری ہے ان آیات پر رک کر اپنا محاسبہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر آیت سے اپنے لیے بہترین سبق لیں اور پھر اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن لا کر ان پر ریفلیکٹ کریں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ ہر آیت کو سیکھ رہے ہیں اور اس کو آگے پہنچا رہے ہیں، اس کو پڑھ کے تلاوت کر کے بھی بتا رہے ہیں، اس کو لکھوا بھی رہے ہیں، اس کو ڈکٹیٹ بھی کر رہے ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا غم ہے؟ نبی علیہ وسلم کو ایک غم ہے آگے پہنچانے کا، تو ہمیں کیا غم ہے؟ ہمارے اندر کیا غم ہے؟ ہم اسی غم سے نہیں نکل رہے کہ ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں، ابھی تو میں خود عمل نہیں کر رہی، میں کیا آگے پہنچاؤں؟ اسی غم میں ہم ساری زندگی کیا رہیں گے، کیونکہ عمل تو ساری زندگی نہیں بدلتے۔ عمل کو بدلنے کے لیے آپ کو پوری زندگی اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، پوری زندگی اپنا تزکیہ نفس کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا پوری زندگی ہم دوسروں کو نہیں سکھائیں گے؟ پوری زندگی ہم دوسروں کے لیے بیکن آف لائٹ نہیں بنیں گے؟ پوری زندگی ہم دوسروں کے لیے ایجنٹ آف چینج نہیں بنیں گے؟ تو پھر ہمارا اس دنیا میں کیا فائدہ؟ تو پھر ہم انہی لوگوں میں سے ہوں گے کہ جب اس دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں تو وہ زمین میں قبر کی اس کا اضافہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ انہوں نے دنیا میں کچھ نہیں چھوڑا۔ کیا لیگیسیز چھوڑ کے جائیں گے ہم؟ تو لہٰذا جب کوئی آپ سیکھ لیں تو فوراً اس کو اتار دیں۔ جب اس انبار کو ہم اتار دیں گے تو آٹومیٹکلی اس کا ایک امپیکٹ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دل میں سکونت بھر دیتا ہے، اور وہ چیز عمل کے ریٹرن میں ہمیں مل جاتی ہے، وہ چیز آٹومیٹکلی عمل میں آنے لگتی ہے۔ تو یہ وہ سبق تھا جو اس سورت کے انٹروڈکشن نے ہمیں سکھایا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے ان لوگوں میں سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ آمین۔ اور میں آپ سب کے لیے یہی دعا کرتی ہوں ہمیشہ کہ اللہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ میرا ساتھی بنائے، اور ہمیشہ جو علماء ہیں وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے شاگردوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا۔ تو میری یہی دعا ہمیشہ ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا کوششیں ہیں؟ کتنے لیول کی ہیں؟ کوئی اچھا بول سکتا ہے تو زبان کے ذریعے کریں، کوئی اچھا لکھ سکتا ہے تو لکھ کر کریں، کوئی اچھے طریقے سے کاؤنسل کر سکتا ہے تو کاؤنسلنگ کر کے کریں، کوئی اچھا مشورہ دے سکتا ہے تو مشورے کے ذریعے کریں، لیکن کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے۔ یہی پیغام ہے جو ہر صورت ہمیں دے رہی ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو قرآن نے اہل علم کو دیا ہے، اہل قرآن کو دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں سورت کے آغاز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آغاز کر رہے ہیں اس صورت کے اندر آپ کو جو بہترین آپ کہہ لیں کہ جو پریولنٹ ٹاپک ملیں گے، جن ٹاپکس کی بہت زیادہ کثرت ہے، جن ٹاپکس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اسٹریس دیا ہے، تو وہ ہے اس صورت کے اندر توحید کا پیغام بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل شرک کے ساتھ گلے کیے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کی اور دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پروف کیا ہے کہ کیوں یہ چیز غلط ہے اور کیوں لوگوں کو شرک سے باز آ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے،
اس آیت میں کیا ہے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ اب اس آیت میں اگر ہم تھوڑا غور و فکر کریں، تھوڑا کانٹمپلیٹ کریں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ تاریکیوں اور نور، یعنی تاریکیوں کے لیے پلورل آ رہا ہے اور نور کے لیے ایک آ رہا ہے۔ یعنی تاریکیاں بہت زیادہ ہیں، غم کی تاریکیاں ہیں، اٹ سیلف رات ایک تاریکی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، کفر ہے، نفاق ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، غم ہے، غصہ ہے، یعنی یہ سب تاریکیاں ہی تو ہیں، تاریکیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان سب کا علاج ایک ہی ہے، ایک ہی نور ہے، اور وہ ہے نور ہدایت، وہ ہے نور ہدایت، یعنی قرآن کا نور، ایمان کا نور۔ اور یہی اسی ایمان کے نور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن کے آغاز میں دعا کیا کرتے تھے، اور وہ دعا تھوڑی سی لمبی ہے لیکن وہ اتنی پیاری دعا ہے، اور ہم نے اس کو ایک خاص انداز میں پڑھنا سیکھا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس انداز کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جو آپ میں سے یاد کرنا چاہے وہ یاد کرے، جو نہیں کرنا چاہتا وہ روز پڑھے تو آٹومیٹکلی وہ یاد ہو جائے گی۔ اب یہ جو نور ہے، نور ہدایت، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کیوں اس کی دعا کی جاتی ہے؟ کیونکہ اس نور ہدایت کی وجہ سے حق اور باطل کی پہچان آنے لگتی ہے، حق واضح ہونے لگتا ہے، باطل واضح ہونے لگتا ہے، آپ کو آٹومیٹکلی اوتھینٹسٹی اور نان اوتھینٹسٹی کا ایک علم ہونے لگتا ہے اس نور ہدایت کی وجہ سے۔ اور اسی نور ہدایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن کے آغاز میں کیا کرتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی نورا وفی سمعی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا ودبی نورا اسی طرح وفی قبری نورا، اور پھر اس کے بعد اللہم زدنی نورا، اللہم زدنی نورا، اللہم زدنی نورا، اللہم انی اسألک نورا علی نور۔ بہت پیاری دعا ہے، میں اس طرح سے اس انداز میں نہیں پڑھ سکتی آپ کے سامنے، لیکن یہ ہے کہ جو دعا ہے، اس دعا کا ترجمہ بڑا پیارا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میرے دل میں نور ڈال دے، میری آنکھوں میں نور ڈال دے، میرے کانوں میں نور ڈال دے، میرے دائیں نور ڈال دے، میرے بائیں نور ڈال دے، اور بنا دے میرے لیے نور، اور کر دے میری زبان میں نور، اور میرے پٹھے نورانی، اور میرا گوشت نورانی، اور میرا خون نورانی، اور میرے بال نورانی، اور میری جلد نورانی، اور میرے نفس کو نورانی بنا دے، اور میرے لیے نور کو بڑھا دے، اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ اور نبی اسلام، اور جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کی ریپیٹیشن ہے، اللہم انی اسألک نورا علی نور، یا اللہ مجھے نور پر نور عطا فرما۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ ایمان کا نور ہے، یہ اخلاص کا نور ہے، یہ اخلاق کا نور ہے، یہ ہدایت کا نور ہے۔ تو یہ دعا ہر دن کریں، اس کو سمجھ کے کریں گے تو آٹومیٹکلی جو اس کا ایسنس ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ اور پھر بھی یہ کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ گلہ کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں واضح کی مگر یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو دعا کیا ہے؟ اب یہاں پر رک کر دعا کر لیں، یہی طریقہ بار بار آپ کو سکھایا جا رہا ہے، ہر آیت پر رک کر دعا مانگنا، ہر آیت پر رک کر دعا مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی پہچان دے۔ یہ جو دور جس میں اور آپ جی رہے ہیں یہ شرک سے بھرا ہوا ہے، قول میں بھی شرک ہے، نظروں میں بھی شرک ہے، اقوال میں شرک ہے، اعمال میں شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں شرک کی نفرت اور شرک کی بیزاری ڈال دے، اور شرک کی ایک پہچان دے، ایک آنکھ دے، ہم پہچان لیں کہ یار یہاں پر تھوڑا سا گڑبڑی ہو رہی ہے، یہاں پر تھوڑا سا شرک آ رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک استاد کو سن رہی تھی اور انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں ایک بزرگ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ انہوں نے مجھے شرک کو سمجھانے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ تم کسی انسان سے مدد طلب کرتے ہو، تم اس کو ایک بار کہتے ہو بالکل جائز ہے، تم اس کو دوسری بار کہتے ہو مدد کے لیے بالکل جائز ہے، جب تم نے تیسری بار اس کو مدد کے لیے کہا تو یہاں پر شرک کی بو آ رہی ہے، یہاں پر شرک کی بو آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے گمان میں ہے کہ شاید یہی بندہ تمہارا یہ کام کر سکتا ہے، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہاں ہم لائق کریں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی پہچان دے۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت نے معین کیا اور پھر دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ان آیات کے اینڈ پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گلے سے اس آیات کو اینڈ کیا ہے، یعنی اللہ جیسے انسان تھک نہیں جاتا، سمجھا سمجھا کے تھک نہیں جاتا، اور پھر جب انسان تھک جاتا ہے تو پھر انسان گلوں پہ آ جاتا ہے۔
پہلے انسان گلا نہیں کرتا، گلا انسان جب حد ہو جاتی ہے پھر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ گلا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کہ جس نے تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک پتلے تھے، گندی مٹی تھے، اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا. یہاں پر ایک وقت معین سے مراد کیا ہے؟ موت کا وقت. اب آپ قرآن کی آیت کو دیکھیں، قضا اجلن، قضا اجلن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ دنیاوی زندگی، یعنی ایک خاص وقت ہمیں دنیا میں دیا. تو قضا اجلن جو ہے یہ دنیا کی زندگی ہے. اور واجلن مسمى، یعنی یہاں اس سے مراد ہے قبر کی رہائش، یعنی ایک خاص تمہیں زندگی دی، پھر ایک وقت معین کیا، یعنی موت کا وقت تمہارے لیے معین کر دیا. اور پھر دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے. یعنی دوسرا معین وقت کون سا ہے؟ آخرت کا، کہ آخرت کب قائم ہونی ہے. اور پھر جو عالم برزخ میں روحوں نے رہنا ہے وہ کہاں کس روح نے رہنا ہے، کس نے علیین میں رہنا ہے، کس نے سجین میں رہنا ہے، کتنا عرصہ رہنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور پھر بھی تم شک کرتے ہو، یعنی آخرت کے معاملے میں تم شک کر رہے ہو. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ عقیدہ آخرت کو تازہ کر رہے ہیں ہمارے دلوں میں کہ موت کے بعد تمہیں ہر حال میں زندہ کیا جائے گا، تمہیں اٹھایا جائے گا. اور وہی ہے جو تمہارے پوشیدہ احوال کو اور تمہارے ظاہر احوال کو جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس سے وہ جانتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو اوپر والی آیت کو اگر ہم دیکھیں کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے اللہ کی مرضی سے آیا ہے، اس دنیا سے جائے گا اللہ کی مرضی سے جائے گا. نہ آنے کا علم تھا نہ جانے کا علم ہے، کہاں رہنا ہے یہ بھی علم نہیں، کس مقام پہ کتنا عرصہ رہنا یہ بھی علم نہیں، قبر میں کتنا عرصہ رہیں گے یہ بھی علم نہیں. اب جو دنیا میں تھوڑا سا ہمیں عرصہ دے دیا گیا ہے یہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے، یہ تھوڑا سا ایک پاز ہے. اگر اس عرصے میں ہم نے اللہ کی مرضی کر لی تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فلاح، حقیقی فلاح پائی. اور اگر ہم اس چھوٹے سے عرصے میں ہر کام ہماری اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، حمل کہاں ٹھہرتا ہے اور کہاں گرنا ہے یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، کس بچے نے کس جوڑے کے ہاں کس گھر کے ہاں پیدا ہونا ہے یہ اللہ جانتا ہے، کون سے جینڈر نے پیدا ہونا ہے یہ اللہ جانتا ہے. ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے. جب ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اور جس نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ تکبر میں پڑا رہا اور انا میں پڑا رہا اور انکار میں پڑا رہا اور گلے شکووں میں پڑا رہا، تو یہی وہ انسان ہے کہ جس نے نہ تو اللہ کی خدمت کی، نہ اللہ کے دین کی خدمت کی، نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کی، اور نہ ہی اس نے لوگوں کی انسانیت کی خدمت کی. تو یہ وہ انسان ہے کہ جو ایک ایسا ہی انسان ہے جو ایسی موت مرتا ہے کہ ایک ایسا انسان جب جو مرتا ہے تو صرف ایک قبر میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اس سے زیادہ اس نے نہ کچھ دنیا میں کیا نہ وہ پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے. تو اس لیے یہ آیت بہت ایک پروفاؤنڈ امپیکٹ چھوڑ کے جا رہی ہے کہ سب کو جب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو تمہیں بھی اپنے آپ کو اس کی مرضی کے تابع کرنا ہے. اور پھر اسی آیت آپ دیکھیں اسی کے ساتھ کنیکٹڈ کہ پھر وہی تو رب ہے کہ جو آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور جو زمین میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اللہ جانتا ہے، تمہارے ظاہری احوال کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی ظاہری میں طور پر جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو میں زیادہ سے زیادہ کیا دیکھوں گی؟ آپ کا لباس دیکھوں گی، آپ کے لباس کا برانڈ سے امپریس ہو جاؤں گی، انسپائر ہو جاؤں گی. اچھا لباس پہنا ہوا ہے تو خوش ہو جاؤں گی، یار یہ تو بڑے اچھے کپڑے پہنتی ہے. اسٹائل آبزرو کر لوں گی، آپ کی باڈی لینگویج کو آبزرو کروں گی، آپ کے بولنے کے انداز کو، آپ کے لہجے کو. ظاہری طور پر میرے سامنے آپ صدقات دے رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، اس کو آبزرو کر لوں گی. لیکن جو باطن کے اندر ہے، جو باطنی چھپی ہوئی بیماریاں ہیں، جس کے اندر کتنا زیادہ نیتوں میں خلاص ہے، کتنا زیادہ نیتوں میں خلوص ہے، اللہ کی محبت کتنی زیادہ ہے، توکل کتنا زیادہ ہے، خوف خدا کتنا زیادہ ہے، تقوی کتنا زیادہ ہے، قناعت کتنی زیادہ ہے، عاجزی کتنی زیادہ ہے، نفرتیں، یہ بغض، یہ حسد، یہ کینے، یہ تکبر، یہ کتنی انٹینسٹی میں کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ کون جانتا ہے؟ اب یہ جو ساری کی ساری اندر کی کہانی ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ خوبصورت بنا دے. کیوں؟ اور پھر جب ہم شیشے میں دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ the way you have beautified my face، جس طرح آپ نے مجھے ایک خوبصورت چہرہ دیا ہے میری سیرت کو اتنا خوبصورت بنا دے. اور پھر اسی طرح کہ اللہ میرے ظاہر اور باطن کے تضاد کو غائب کر دے، ختم کر دے، بلکہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ خوبصورت بنا دے. کیونکہ اللہ نے تو باطن دیکھنا ہے، ظاہر کو یعنی خوبصورت بنا کے امپریس تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
ہیں کہ یاد رکھنا میں تمہارے ظاہر پہ نہیں آنے والا. ہم ظاہر سے لوگوں کو امپریس کر لیتے ہیں, میں تمہارے ظاہر پہ نہیں آنے والا, میں تو تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں. تو گویا کہ یہاں پر باطنی تزکیہ جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے نا, اپنی طاقت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم کہاں پہ لائے کر رہے ہو, تم نے اللہ کو کتنا جانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہارے ظاہری احوال کو اور تمہارے باطنی احوال کو جانتا ہے. تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سب کو جاننے والا ہے, اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں. یعنی آپ کو کفار سے گلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانی آتی ہے. آپ قرآن کے اندر اگر آپ دیکھیں اس آیت کو دیکھیں, آیت نمبر 4, تو یہاں پر کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے, آیاتن. آیاتن. اب آیات جو ہے, آیت جو ہے اس کے 3 مفہوم ہیں. ایک لٹرل میننگ ہے قرآن کی آیت, ٹھیک ہے, ایک یعنی قرآن کی آیتیں ان کے اوپر اتری تو انہوں نے اس کا انکار کیا. دوسرا آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں, انڈے کا پھٹ کر چوزے کا نکلنا, بیج مردہ تھا اس کا پھٹ کے زندہ درخت کا نکلنا, یہ اللہ کی نشانیاں. اور پھر تیسرا آیت کا مطلب ہوتا ہے معجزات. آیت کے 3 مفہوم ہیں, قرآن کا آیت, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور معجزات. اب ہر آیت میں جب آیت کا لفظ آئے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس آیت پہ کون سا لفظ اپلائی ہو رہا ہے, کون سا میننگ اپلائی ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہے نشانیاں, کہ جب یہ ظاہری نشانیاں دیکھ رہے ہیں, دنوں کا آنا, رات کا آنا, اتنا بڑا سورج تھما ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے, یہ کون لا رہا ہے, اتنے بڑے دنوں کو کون چینج کر رہا ہے, راتوں کو کون چینج کر رہا ہے, موسموں کو عدل بدل کون کر رہا ہے, یہ چاند کو مشرق سے نکال کر مغرب میں کون لے کر جا رہا ہے. تو یہاں پر گویا کہ نشانیاں ہیں. تو ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ تو اعراض ہی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گلا کریں کہ وہ تو مان ہی نہیں رہے, تو ماننے کو تیار ہی نہیں, اور انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی. سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیے جا رہے ہیں. قرآن کی آیات کے سارے لوگ مذاق اڑاتے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جلد ان کو پتہ چل جائے گا کہ جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں, جس کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, کہ اس میں تو بھائی پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اس کتاب میں کیا ہے, پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. ہاں ہر روز بس یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں, ہر روز یہی بات کہ دین سکھاؤ, دین پر عمل کرو, یہ تو مجھے پتا ہے, اب اگلی بات کرو. یہ استہزاء ہی تو ہے. اچھا, اس آیت کے اوپر مزید روشنی ڈالتے ہیں. نیکسٹ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور گلا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا گلا کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس آیتیں مسلسل آ رہی ہیں مگر یہ لوگ وہ ہیں جو ان کا مسلسل اعراض کر رہے ہیں اور استہزاء کر رہے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور یہ لوگ کیا مذاق اڑاتے تھے, یہ کتاب تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں, اس میں تو صرف دوسری قوموں کے قصے ہیں, اور اس میں تو ایسا اور اس میں ویسا ہے, یہ تو جادو ہے. تو اور اس میں جب اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کرتے ہیں تو ان کا بھی مذاق اڑانا. تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, اچھا آپ اہل قرآن ہیں, آپ قرآن کی طالب علم ہیں, آپ قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں, قرآن کو سمجھ رہے ہیں, قرآن آپ کو کیا سکھا رہا ہے, ذرا مجھے بھی تھوڑا بتائیں. تو وہ کیا فرسٹ سینٹینسز ہیں جو آپ قرآن کے لیے اس انسان کے دل میں ڈالیں گے اور قرآن سے اس کو متعارف کرائیں گے. وہ ہر وقت میرے اور آپ کے ذہن میں بالکل کرسٹل کلیئر ہونے چاہیے. کہ کوئی بھی مجھ سے کبھی پوچھ لیتا ہے کہ آپ قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں, تو میرے پاس اس کا جواب واضح ہونا چاہیے. تو اس بات یہ جو سوال ہے یہ اپنے پاس ہر کوئی لکھ لے کہ آپ قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں, قرآن آپ کو کیا سکھا رہا ہے, قرآن آپ کو کیا دے رہا ہے. تو یہ جواب آپ جب کسی کو دیتے ہیں نا تو اس سے اگلا یا تو قرآن سے جڑ جاتا ہے یا قرآن سے دور ہو جاتا ہے. جب ان لوگوں سے لوگ پوچھتے تھے کہ تم قرآن میں کیا سیکھ رہے ہو, تو کہتے ہیں قرآن میں صرف پچھلے لوگوں کی کہانی ہے, اس میں تو صرف مچھر اور مکھی کی مثالیں ہیں اور نعوذ باللہ کے طرح طرح کی مثالیں. تو یہاں پر اس بات کو اس کا اللہ تعالیٰ گلا فرما رہے ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی, اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی, پھر ہم نے ان کو ان کی گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بہت مضبوط ہیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جس طرح پچھلی قوموں نے جو بہت مضبوط تھیں اور بہت قوت کے مالک تھے, اللہ تعالیٰ کے بہت انعامات تھے, مگر جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا اور نئی لوگوں کو لے آئے. تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا اور یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. جب کوئی قوم نافرمانی کی حد تک گزر جاتی ہے اس کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نئی قوم کو لے آتا ہے. اسی طرح جب ایک شخص ایک جماعت قرآن کا حق ادا نہیں کر رہی
जिस तरह बनी इसराइल के ऊपर एक स्टेटस था, उम्मत, एक आला उम्मत का उनके ऊपर एक लेबल था, उन्होंने उसका हक अदा नहीं किया, उनसे वो लेबल छीन कर उम्मत मुहम्मदिया को दे दिया गया, उनको उस लेबल से हटा दिया गया। तो गोया कि यहाँ पर ये बात वाज़ेह की जा रही है। और अगर हम कागज़ पर लिखा हुआ कोई नोशा आप पर नाजिल फरमाते, फिर उनको ये लोग अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी ये काफिर लोग यही कहते कि ये कुछ भी नहीं मगर सहरी जादू है। यानी मुसलसल इनका इनकार है, और इस इनकार को अल्लाह ताला ने एक और जगह भी पिक्चराइज किया है सूरह हजर में, कि अगर हम इन पर आसमान का दरवाज़ा खोल दें और ये उसमें चढ़ने लग जाएं, तब ये यही कहेंगे कि हमारी आंखें मतवाली हो गई, बल्कि हम पर तो जादू कर दिया गया। यानी हमने, जब ये लोग हकीकत भी देख लेंगे तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी जिस इंसान के अंदर हटदर्मी हो जाती है ना, वो हक को पहचानने के लिए अंधा हो जाता है, फिर आप उसको जितने मर्जी दलाइल दें, उसको लॉजिकली प्रूव करें, वो नहीं मानने को देता। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये अपनी आंखों से भी अगर हक को देख लेंगे, ये नहीं मानेंगे। और इसी बात को अल्लाह ताला ने सूरह तूर में भी बयान किया है कि अगर वो आसमान से गिरता हुआ टुकड़ा भी देख लेंगे तो कहेंगे ये तो तैबदे बादल है। निशानी के तौर पर अगर आसमान का टुकड़ा इनके लिए गिरा कर दिखा दिया जाए कि अच्छा अब तो मान जाओ, तब ये कहेंगे ये तो एक बादल है। यानी कि अल्लाह ताला की आयात को, निशानियों को मजाक और ठट्टा बनाकर टाल देना और मुसलसल हरदर्मी के साथ इनकार करना, ये बिल्कुल। या झूले, ज़लज़ला आया तो उसको कहना बड़े मज़े के झूले थे। अच्छा ये तो प्लेटें हिलती हैं, कोई बात नहीं, प्लेट्स ही तो हिली हैं, साइंटिफिकली प्रूवन बात है, तुम क्यों इतना डर रही हो, क्यों इतना रो रही हो, क्यों तौबा कर रही हो। यानी ये जो चीज़ें होती हैं, सैलाब आया उसके बारे में भी कहना बहुत मज़ा आ रहा है, कश्तियों में लोग तैर रहे होते हैं। कोरोना आया, ये एक बहुत बड़ा अज़ाब आया बीमारी की सूरत में, और ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं कि जब एक मुआशरे में फहाशी फैल जाती है तो ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं जो आज से पहले कभी पैदा नहीं हुई। तो उसके बारे में भी तरह तरह के मजाक उड़ाना, यानी हर चीज़ को लोग ठट्टे में ले जाते हैं, मजाक में ले जाते हैं, उसका इस्तेहज़ा करते हैं, तो ये हठधर्मी की इंतहा है। और ये वही काम हो रहा है जो इस कौम ने किया, तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, इनको तबाह कर दिया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम कागज़ पर लिखा हुआ कोई नौशा भी आप पर नाजिल फरमा देते और ये लोग उसको हाथ से भी छू लेते, यानी उस वक्त तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतर रही थी ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही उतरती थी तो ये लोग तो नहीं देख रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वही जब इनके सामने बयान कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से बातें कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से एक किताब खड़ ली है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर इनके लिए बाकायदा एक स्क्रिप्चर नाजिल कर दिया जाता, कागज पर लिखा हुआ नाजिल कर दिया जाता, ये उसको अपने हाथों से छूते, अपनी आंखों से देखते, इसके बावजूद इन्होंने नहीं माननी थी, इसके बावजूद ये इस्तेहज़ा ही करते। नबी इस्लाम बहुत कुड़ते थे, बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, जिसको पिक्चराइज किया कुरान की आयत ने कि गोया कि आप अपने आप को हलाक कर देंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर नबी इस्लाम को तसल्ली भी दे रहे हैं कि जिन्होंने नहीं मानना वो नहीं मानेंगे, चाहे आप उनके लिए कागज़ में लिखा हुआ किताब भी उतार के ले आते। लेकिन आज हमारे पास तो ये किताब हाथों में है ना, हम तो इसको छू रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसकी तफसीरें हमारे पास मौजूद हैं, इसके तर्जुमे हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हम किताब को पढ़ रहे हैं लेकिन एक पहाड़ समझकर। इसके बावजूद हम कुछ मान रहे हैं, कुछ रद्द कर रहे हैं, पिक एंड चूज कर रहे हैं। कुछ एक तबका है जो बिल्कुल किताब को के करीब भी नहीं आना चाहता कि नहीं यार किताब अगर पढ़ ली तो कंजर्वेटिव हो जाऊंगा, तो लिहाजा मैं नहीं पढ़ना चाहता। जो तबका पढ़ रहा है कुरान को, वो कभी भी उस तबके को अपनी तरफ लाना ही नहीं चाहता, वो उस तबके को छूत समझता है, वो उस तबके से नफरत करता है कि यार ये तो ऐसा तबका है जिसके करीब हमने नहीं जाना। यानी हर तबके ने अपने लिए कुछ बाउंड्री सेट कर ली है और वो किताब से दूर जा रहे हैं। तो लिहाजा अब किसने उस तबके को इसके करीब लाना है, वो मैंने और आपने लाना है, कुरान पढ़ने और सीखने वालों ने लाना है। तो क्या हम इस हक को अदा कर रहे हैं या नहीं? उनके पास तो सिर्फ एक वही थी, तो चलो वो लोग उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। आज हमारे हाथों में, लेकिन मगर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सवालात उठा रहे हैं और ना ही इसके करीब जा रहे हैं, ना लोगों को इसके करीब ला रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा और सबसे बड़ी पकड़ तो हमारी होगी, क्योंकि हमारे लिए तो तमाम हुज्जतें भी तमाम कर दी गई। ये वो लोग हैं, ये लोग यूँ कहते हैं कि इनके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया, और अगर हम फरिश्ता भी भेज देते तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता, फिर इनको ज़रा भी मोहलत ना दी जाती। यानी अब एक नया सवाल, एक नई कहने की हुज्जत कि अल्लाह ताला का एक कानून है, हमेशा से कानून रहा है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए और इंसानों की हदायत के लिए अल्लाह ताला ने पैगम्बरों को उन्हीं में से चूज़ किया, उन्हीं में से पैगम्बरों को लीडर बनाया और उनकी हदायत के लिए उनको अलॉट कर दिया। अब ये लोग क्या कहते थे कि नहीं यार हमारे इंसानों ही में से एक इंसान क्यों उठकर हमें हदायत दे रहा है, कोई फरिश्ता आना चाहिए। वो फरिश्ता क्या करे,
ہمیں ہدایت کی بات واضح کرے تو ہم اس کی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے لیے فرشتہ بھی اتار دیا جاتا تو سارا قصہ ہی تمام ہو جاتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر فرشتہ اتار دیا جاتا اور اگر اس فرشتے کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کرے، تو وہ تو انسانوں کی زبان بھی نہ سمجھ سکتا، نہ انسانوں کی جذبات سمجھ سکتا، نہ انسانوں کی ضروریات سمجھ سکتا۔ تو یہ سلسلہ جو ہدایت کا تھا اور لوگوں کو راستے کی طرف لانے کا تھا، لوگوں کو دین سے جوڑنے کا تھا، تو ختم ہو جاتا، تو بے مقصد ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی فرشتے کو اتار دیتے تو پھر سارا قصہ ہی تمام ہو جاتا اور ان کے پاس کوئی مہلت نہ رہتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی فرشتوں کو اتارتے ہیں تو دو مواقعوں پہ اتارتے ہیں، ایک موت کے وقت اتارتے ہیں اور دوسرا عذاب کے وقت۔ یعنی جب یہ لوگ اگر فرشتے کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ان کے اوپر تو عذاب جب آئے گا تو فرشتے اتریں گے، یا جب موت آئے گی تو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے اتریں گے، اور جب فرشتے اتریں گے تو سارے کی ساری مہلت ہی ان کے پاس ختم۔ تو گویا کہ ہوتا ہے نا کہ اپنے لیے ہلاکت خود ڈیمانڈ کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ اور اگر ہم ان کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو بھی آدمی ہی بناتے، ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو آپ اشکال کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم مثال کے طور پر کسی فرشتے کو بھی پیغمبر بنا کر بھیج دیتے تو وہ فرشتہ اپنی ظاہری صورت میں تو کبھی بھی انسانوں کے سامنے نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ فرشتوں کی ظاہری صورت بالکل بیونڈ آپ کہہ لیں کہ انسان کی تھنکنگ ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ انسان ڈر جاتے، پریشان ہو جاتے، ان کی شکلوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے اور ان سے دور بھاگتے۔ اب اس کے بعد اب جب ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی انسان آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کو راستہ دکھانے کے لیے، آپ کو ہدایت دینے کے لیے، اور آپ اس سے ڈر رہے ہیں اور آپ اس سے دور بھاگ رہے ہیں اور آپ اپنے جذبات کا اظہار اس کے سامنے نہیں کر سکتے، آپ اسے سوالات نہیں کر سکتے، تو پھر ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ پھر ختم، پھر بیکار۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے کو بھی اگر ہم ان کے لیے کوئی پیغمبر بنا کر بھیجتے تو وہ بھی انسان ہی کی صورت میں آتا، کیونکہ ایک انسان ہی انسان کے جذبات کو سمجھ سکتا ہے اور ایک انسان ہی دوسرے انسان کو بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے۔ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے، اور پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب میں آ گھیرا جن کا تمسخر اڑاتے تھے۔ یعنی آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد پیغمبر نہیں ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت مذاق اڑایا گیا، بلکہ پرانے تمام پیغمبر جتنے بھی پہلے پیغمبر آئے ہیں ان سب کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو گویا کہ جن جن کا مذاق اڑایا گیا اور جن جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں کی لپیٹ میں لے لیا۔ آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرما کر اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمانا، رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے اوپر فرض کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر رحم کرنا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یقیناً میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ اسی لیے تو حاوی ہے، اسی لیے اس کا عکس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں یہ چیز عام ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے۔ اس میں کیا ہے کہ مومن بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، بعمل انسان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور بے عمل انسان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی انسان کے بے عمل ہونے کی وجہ سے یا کسی انسان کے کافر ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر روزی نہیں روکی، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو اس سب کا فیصلہ عدل کی بنیاد پر ہوگا۔ وہاں پر پھر کیا ہوگا کہ جو انسان ایمان کی دولت لے کر آیا اور اعمال کی دولت لے کر آیا، اعمال کی حفاظت کر کر کے ان کو لے کے آیا۔ اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اعمال ہم سب کر رہے ہیں، اعمال کو بچا بچا کر ان کی حفاظت کر کر کے ان کو سمیٹ سمیٹ کر جیسا تجوریوں میں چھپا کر رکھا جاتا ہے نا، تو اعمال کو چھپا چھپا کر حفاظت کے ساتھ جب قیامت کے دن وہ لے کر آئے گا، یہی وہ انسان ہے کہ جس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اس دن پھر کیا ہوگا کہ کافر کے لیے صرف جہنم ہے۔ دنیا میں کافر کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ سزا کا شکار ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حقیقت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک پانی کی بوند بھی نہ دیتا۔
اس کا مفہوم اس طرح سے، یعنی کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں، اس لیے کیا ہے کہ سب لوگ یکساں فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن قیامت کی جب رحمت ہوگی تو وہ پھر ایمان والوں اور عمل کرنے والوں ہی کے لیے ہوگی۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملک میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے، ملکیت ہے جو، اچھا، اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہے، اور وہی بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ کھانے کو دیتا ہے، اس کے کوئی اور کھانا دے اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو کھانے کو دے رہا ہے تو لیکن اس کو کوئی کھانے کو نہیں دے رہا، اور کسی کو معبود قرار دوں، یعنی یہاں پر اب آپ اس آیت کو ذرا غور سے سنیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کے نہیں دیتا، کیا میں کسی کو معبود قرار دوں، یعنی کیا میں کسی کو اس کے ساتھ معبود قرار دوں کہ جو مجھے تو کھانے کو دے رہا ہے مگر خود نہیں کھا رہا؟ تو یہی تو ایک آپ کہہ رہے ہیں خدا کی ایک صفت ہے کہ وہ خود نہیں کھاتا۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں تو مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی یہ چیز انسان اپنے آپ کو نا بار بار واضح کر رہا ہے کہ اگر میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا گیا تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ سری کامیابی ہے۔ اور اسی کے بارے میں ایک آل عمران کی آیت میں آتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جو آگ سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ قیامت کے دن جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا، آگ سے ہٹا دیا گیا، تو یہی وہ شخص ہے جو کامیاب ہے، جو کامران ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ جو آیت ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں کہ جو شخص اس روز عذاب سے ہٹا لیا گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا، اور یہ سری کامیابی ہے۔ اور اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنی حساب یسیر، کہ اللہ اس دن کے حساب کو ہمارے لیے آسان فرمانا۔ اور ایک اور بڑی پیاری دعا ہے، رات کی دعاؤں میں سے ہے کہ یا اللہ جب قیامت کے دن تو لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا تو اس دن کے عذاب سے بچانا، کیونکہ اس دن کا عذاب بہت بڑا ہے، اس دن کی ہولناکیاں بہت زیادہ ہیں، تو اس دن کی ہولناکیوں سے ہمیں بچانا، اس دن کے غم سے بچانا، اس دن کے طویل انتظار سے بچانا، اس دن اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ دینا۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بڑی پیاری ہے، جس کو ہر دن ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ جو شخص اس روز عذاب سے ہٹا دیا گیا تو یہی وہ شخص ہے جس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہ سری کامیابی ہے۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، یعنی تم کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی مشکل پریشانی ہے تو اللہ کے سوا وہ مشکل لانے والا بھی اللہ ہی تھا، گناہوں کی وجہ سے انسان کی، یا پھر انسان کی گناہوں کو دور کرنے کے سبب حکمت کے تحت، اب اس پریشانی کو دور کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا اس پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ انسان کو تقدیر پر ایمان سکھاتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا سکھاتی ہے، اور جب انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پریشانیوں سے نکالنے لگتا ہے، اور غموں سے اور ڈپریشن اور انزائٹی سے نکلنے لگتا ہے۔ کیا ہے، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی لیے بہت ایک پیاری دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کیا کرتے تھے، وہ دعا یہ ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اے اللہ جس کو تو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں، کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ وہ دعا ہے جو نبی اسلام ہر دن دعا کیا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ تو یعنی کہ
اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، پھر وہ مال ہے، وہ اولاد ہے، وہ سکون ہے، وہ عافیت ہے، وہ درد سے دوری ہے، وہ کچھ بھی ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں دے سکتا، اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو صورت ہے نا، مکی صورت ہے، مکی صورتوں میں توحید کا پیغام ہے، آخرت پر ایمان کی مضبوطی ہے، کتاب پر ایمان کی مضبوطی ہے، رسولوں پر ایمان کی مضبوطی ہے۔ اس صورت کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کا جو ایک عکس ہے نا جو ہمارے دلوں میں دھندلا جاتا ہے، اور ہم پھر دین کو ایک عام چیز سمجھنے لگتے ہیں، قرآن سے ہم دور ہونے لگتے ہیں، اور اللہ کا ڈر مندلا جاتا ہے۔ تو یہ جو صورتیں وہ اس کو آپ کہہ لیں اس کو ایک اپلفٹنگ کے لیے ہوتی ہیں، پالش کرنے کے لیے ہوتی ہیں اس مدھم ایمان کو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب اور برتر ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ غالب اور برتر ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ غالب اور برتر ہوگا، اور اس کے سامنے سب جھکے ہوئے ہوں گے، سب کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ہر انسان اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا چاہے گا، لیکن جو بے نمازی لوگ ہوں گے قیامت کے دن، ان کی کمرے جو ہوں گی وہ سخت ہو جائیں گے جیسے لوہے، وہ جھک نہیں سکیں گے، اور پھر اس دن پہچان لیے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں بے نمازی تھے۔ تو اپنے ارد گرد آپ دیکھیں کہ کون شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا، کبھی اس کو نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ جمعے میں بھی مسجد میں نظر نہیں آتا۔ ان کو ہائی لائٹ کریں، ان کو پہچانیں، ہر گھر میں ایک طرح، ہر گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹمز بہت کامن ہے، تو ضرور دیکھیں کہ یار اس فیملی کے اندر جو 3-4 خاندان ہم مل کر رہ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، اور پھر ان کی تربیت کے لیے کسی نہ کسی انسان کی ذمہ داری لگا دیں کہ کوئی شخص بھی ہمارے ارد گرد بے نمازی نہ مرے، کیونکہ بے نمازی شخص انتہائی عبرتناک موت مرتا ہے، اور قیامت کے دن بھی عبرتناک حالت میں ہوگا۔ تو لہٰذا بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قیامت دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ غالب ہے ہر چیز میں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جو بڑے بڑے جابر بادشاہ ہیں، جو آج لوگوں کے مائنڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں، جن کے آگے لوگ جھکے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ سب جھکے ہوئے ہوں گے جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جو بڑی حکمت والا ہے اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کتنی مقدار میں دینا ہے، کس کو کتنا مال دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے، اللہ تعالیٰ کی خبر میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، مگر حکمت کے ساتھ۔ یہ جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کا، جو حکیم نام ہے، یہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس کے لیے ڈیپتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ، میری زندگی میں آنے والا ہر ایونٹ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے۔ اس کو اسی طرح ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ بہتر ہے، اگر اس طرح نہ ہوتا تو یقیناً اس میں خیر نہ ہوتی اور شر کا ہی سبب ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنا زیادہ ہم ناموں کو جانیں گے، اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، تقدیر کے اوپر ایمان پختہ ہونے لگے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونے لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی بات کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات میں، ہماری صحتوں میں، ہمارے اوقات میں برکت ڈال دے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بہترین لگن اور بہترین شوق کے ساتھ سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری قبروں کو روشن کرنا، اور ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے استعمال کر ہمیں چن لے، ہمارے جذبوں کی اصلاح فرما دے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، ہماری نیتوں میں کبھی کھوٹ نہ آئے، اور ہمارے دلوں کو توکل سے بھر دے، تقدیر پر ایمان سے بھر دے، اور ہر فیصلے پر راضی ہونا ہمیں سکھا دے، اور اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح جینا سکھا، تاکہ ہم ہر وقت اپنی آخرت کو اپنا پرائم فوکس بنا کر رکھیں۔ ایک حدیث کے ساتھ میں آج کے لیکچر کو وائنڈ اپ کرتی ہوں، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، کائنڈلی اس کو غور سے دل کی آنکھوں کے ساتھ سنیں۔ میں نے اس کو ریسنٹلی شاید اس حدیث کو سنا ہے، اور بہت پروفاؤنڈ، بہت پیاری حدیث ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس انسان کا پرائم فوکس اور جس انسان کی پرائیورٹی آخرت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور تسکین سے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چین سے بھر دے گا، اس کے دل کو امن سے بھر دے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے تمام معاملات کو سمیٹ دے گا، اور دنیا اس کی طرف دوڑتی ہوئی آئے گی جبکہ اس کو اس کی کوئی لگن نہیں ہوگی۔ اور ایک وہ انسان کہ جس کی ساری پرائیورٹی اور سارا کا سارا فوکس دنیا ہے، اس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ بکھیر دے گا،
اور اللہ تعالیٰ غربت کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دے گا، اور اتنی کوششیں کرنے کے باوجود دنیا اسے صرف اتنی ملے گی جتنی اس کے نصیب میں لکھ دی گئی۔ دو کیریکٹرز ہیں، ایک وہ جس کا فوکس آخرت ہے، دنیا اس کے پاس آ رہی ہے، ہر کامیابی، ہر ڈگری اس کے پاس آ رہی ہے، اس کے معاملات سمیٹ دیے گئے ہیں، وقت میں بے تحاشا برکت ہے، قرآن کے لیے وقت دے رہا ہے، دین کو بھی سرو کر رہا ہے، دنیا بھی خوش ہے، لوگ بھی خوش ہیں، ڈسٹنکشنز بھی آ رہی ہیں، ریوارڈز بھی آ رہے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کی ہر وقت کوشش، ساری بھاگ دوڑ، ساری مشقتیں صرف دنیا کے لیے، گھر سے جاب، جاب سے گھر، گھر سے جاب، جاب سے گھر، بس یہ کام ہے، یا یونیورسٹی سے گھر، یونیورسٹی سے اسکول، یونیورسٹی سے گھر، اور یا اسکول سے گھر، یعنی یہ پورا سرکل اس کا صرف دنیا کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ تو اب یہ وہ انسان ہے کہ جس کا فوکس صرف دنیا ہے، اس کی زندگی میں آخرت بالکل نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے، دین کا سکھانا نہیں ہے، قرآن کا سیکھنا اور سمجھنا نہیں ہے۔ یہ وہ انسان ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے غربت کو رکھ دیا جائے گا، ہر وقت وہ غربت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، اور پھر وہ کہے گا نہیں نہیں ہائے اللہ میں غریب نہ ہو جاؤں، اچھا اب مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ تو کر رہا ہوں، اس کے علاوہ یہ بھی کر لیتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں، یہ ہر جگہ وہ اپنے ٹانگیں ڈال دے گا۔ اب اتنا زیادہ اپنے آپ کو بزی کر لے گا کہ اس کے پاس دین کو سیکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں بچے گا، اور پھر کیا ہوگا، اس کے معاملات کو بکھیر دیا جائے گا، اتنے زیادہ معاملات ہو جائیں گے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ کمیٹی، یہ کمیٹی، اور نہ جانے کتنا کچھ ہم نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے نا، اس کے معاملات کو بکھیر دیا جائے گا، اس کے معاملات اس سے ہینڈل ہی نہیں ہوں گے، اس انسان کو ہر وقت ڈپریشن میں دیکھیں گے، انگزائٹی میں دیکھیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آؤٹ آف مائنڈ انسان آپ اس کو دیکھیں گے، اور اس کے باوجود اتنی کوششیں کر رہا ہے، دن رات لگا رہا ہے، لیکن دنیا صرف اتنی سی ملے گی جتنی اس کے لیے لکھ دی گئی۔ تو ہم کن لوگوں میں ہونا چاہتے ہیں اور ہمیں کن لوگوں میں شامل ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پرائم فوکس، ہماری پرائیورٹی آخرت کو بنا دے، اور ہمارے تمام کاموں کو سمیٹ دے، تاکہ ہم دنیا کے ساتھ اس دین کو سیکھ سکیں۔ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سب کا بہت شکریہ پیشنٹلی سننے کے لیے، اور اچھا ایک کام کرتے ہیں، ہم نے جتنی بھی آیات پڑھی ہے اس کی تھوڑی سی تلاوت سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان تلاوت کو سن کر آپ ریفلیکٹ کریں تھوڑا سا ان پہ، تاکہ ایمان ہمارا تازہ ہو جائے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اینڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ پیچھے یہ بیچ هو الذي خلقكم من طين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل
مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقتوں میں برکت ڈالے تاکہ ہم قرآن کو بہترین طریقے سے بہترین شوق کے ساتھ مزید سے مزید تر سیکھیں اور اسی خدمت میں اپنی لائف کو سرو کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔